بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انصاری۔ میری ایک سابقہ ویڈیو سن کر، ویڈیو جس کا عنوان تھا موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے، تو ہمارے ایک بھائی یہیں ایبٹ آباد کے ہی ہیں، انہوں نے مجھ پر یہ اعتراض لگایا کہ انصاری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے کیونکہ آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھتے۔ یہ اعتراض لگایا انہوں نے۔ پھر دوسری ایک وائس بھیجی، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ جو قرآن کی تعبیریں کر رہے ہیں اپنی عربی کے مطابق، اس سے قرآن میں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ اب میں ان محترم بھائی سے اس سے پہلے بھی پوچھتا رہا ہوں، پوچھ کر تھک گیا ہوں کہ یہ میری عربی یہ کون سی عربی ہے؟ ذرا مجھے سمجھائیں تو صحیح۔ یہ سامنے بیٹھ کر بتانے کو تیار نہیں، یہ تیار نہیں۔ کیا میں نے دنیا عرب سے ہٹ کر کٹ کر کوئی نئی عربی تیار کر لی ہے؟ کوئی نئی عربی بنا لی ہے؟ مجھے بتائیں نا، آئے نا۔ عربی دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے، انٹرنیشنل زبان ہے، اقوام متحدہ کی 5 زبانوں میں سے ایک زبان ہے، سب سے زیادہ سائنٹیفک زبان ہے۔ میں اس میں کیا کروں گا؟ جو میں نے کیا ہے تو مجھے آ کر بتائیں نا کہ آپ نے یہ گڑبڑ کی ہے۔ اس میں آتے بھی نہیں ہے، بتاتے بھی نہیں ہیں۔ میں تو اسی زبان میں اپنے سارے مضامین رکھتا ہوں جو دنیا عرب کی زبان ہے۔ زبان میں ہیرا پھیری تو جناب عالی محترم آپ نے اور آپ کے محترم جناب پرویز صاحب نے کیے، انہوں نے کیے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے لغات القرآن لکھی اور پھر اس لغات القرآن کے زیر اثر مفہوم القرآن لکھا۔ یہ کام تو انہوں نے کیا ہے، اور میں بتا رہا ہوں مسلسل۔ جس کو آپ حضرات فالو کرتے ہیں اسی مفہوم قرآن کو آنکھیں بند کر کے، اور بظاہر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو فالو تھوڑی کرتے ہیں۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر کرتے کیا ہیں؟ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کی عربی میں جو اس کا ٹیکسٹ ہے، جو اس کا متن ہے، اس کے معنی کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ اس پہ کبھی غور کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اگر یہ قرآن رکھ دیا جائے، آپ آئیں بیٹھیں، آپ کے سامنے ڈیبیٹ کرنے کے لیے یہ قرآن رکھ دیا جائے آپ کے ہاتھ میں، قرآن جو اصل قرآن ہے، اصل قرآن جو مترجم نہیں ہے، یہ ترجمے تو کیے ہوئے ہیں، ملاؤں کے کیے ہوئے ہیں، کہیں کسی کے کیے ہوئے ہیں، پرویز صاحب کے، فلاں کے۔ اصل قرآن تو وہی ہے جو اوپر سے نازل ہوا تھا عربی متن کے اندر۔ وہ قرآن آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے بغیر ترجمے والا، تو آپ یقین کیجئے کھول کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کریں گے۔ آپ کی اپروچ وہاں نہیں ہے۔ آپ آ جائیں، میں بتاتا ہوں۔ پھر پرویز صاحب نے یہ بیانیہ بنا رکھا ہے کہ اللہ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، جو بنانا تھا وہ بنا لیا، اب ہر شے اس کے قانون کے تابع ہے، اس میں کبھی بھی کسی بھی حال میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ بھی قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے، قانون کی روح سے ہوتا ہے۔ ہر جگہ صرف قانون کی عملداری ہے، بقول ان کے ہر جگہ صرف قانون کی عملداری ہے۔ اللہ کی مداخلت، اللہ کی انٹرفیرنس یہ قطعی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اسی بنا پر تمام سابقہ معجزات کا بھی انکار کیا۔ سابقہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو معجزہ ختم کر دیا گیا تھا نا، اس سے سابقہ تو تھے نا۔ معجزات کا بھی انکار کیا۔ اسی بنا پر موت کے مقرر وقت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ گویا اب اللہ کا قانون ہے سب کچھ، اسی کے تحت تمام حادثات بھی ہوتے ہیں، اسی کے تحت موت بھی آتی ہے۔ اللہ اب عملاً کچھ نہیں کرتا، وہ محض ایک عضو معطل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بس جو کچھ کرنا تھا وہ کر کے بیٹھ گیا، اب سب کچھ آٹو پہ چل رہا ہے، اب وہ کچھ بھی نہیں کرتا، عضو معطل۔ عزیزم، یہ ایک حکمت عملی ہے
ایک تدریجی پروگرام ہے اللہ کی ہستی کو معطل کرنا، پھر بالآخر اس کو ڈسٹرائے کرنا۔ یہ اللہ کو ڈسٹرائے کرنے کا منصوبہ اہل صہیون کا بنا ہوا ہے، پروٹوکول میں لکھا ہے، میں حوالے دیتا رہا ہوں بار بار۔ اور سوشلزم کمیونزم کو پروموٹ کرنا۔ ڈائریکٹ اللہ کی ہستی کا انکار کوئی بھی اہل مذہب میں کہہ رہا ہوں، اصل میں دین اسلام ہوتا ہے، مذہب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن عام فہم الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اہل مذہب نہیں کرے گا اللہ کا انکار، اللہ کی ہستی کا انکار ڈائریکٹ بغیر ذہن سازی کیے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ پہلے اسے موجود رکھے ہوئے صرف معطل کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح سسپینڈ کرنا ہے اللہ کو، اور وہ کیا جا رہا ہے۔ جب لوگ اسے قبول کر لیں گے تو پھر آہستہ آہستہ اللہ کا تصور ہی ختم کر کے قانون کا تصور دے دیا جائے گا۔ قانون، بس قانون۔ جب وہ کچھ کر ہی نہیں رہا تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے اللہ کی؟ اور پھر آہستہ آہستہ اسے ہر عمل کا رد عمل قرار دے کر نیچر کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ یہ لا جو ہے، یہ قانون، یہ بھی نیچر کا حصہ ہے، عمل کا رد عمل ہے۔ اسی لیے اپنے مفہوم القرآن میں ہر جگہ انہوں نے بجائے اللہ کے ہر جگہ انہوں نے کیا خدا کا قانون یہ کرتا ہے، خدا کا قانون یہ کرتا ہے، خدا، اللہ کی جگہ وہ بھی خدا، جو کوئی لفظ فٹ نہیں آتا اللہ کے لیے، چلے ایک الگ بحث ہے، لیکن ہر جگہ خدا کا قانون یہ کرتا ہے، یہ کر رکھا ہے۔ ان تمام موضوعات پر میں نے بہت کچھ رقم کیا ہوا ہے، ویڈیوز موجود ہیں، فیس بک پر میرے پوسٹرز موجود ہیں، اور مفہوم القرآن کی آٹوپسی کرتا رہتا ہوں، بہت سی ویڈیو میری موجود ہے، کرتا رہتا ہوں۔ یا صرف موت کا وقت کا جو جنہوں نے ویڈیو سنی ہے میری، موت کے وقت کے لیے جو یہ مرکب آیا اجل مسمى آیا ہے، اس سے بحث کروں گا بس۔ اجلا یا جلو اجلن، باب سمیا یسمعو سے کسی مشکل یا چیز میں مبتلا ہونا، کسی مشکل میں مبتلا ہونا۔ اجلن یہ اسم ہے، اسم، اس کا مطلب ہے مدت، کسی مشکل کے پورا ہونے کی مدت، یا کسی مشکل کے کسی ابتلا کے پورا ہونے کا وقت، کسی کا ٹائم پیریڈ جب پورا ہو جائے تو اس کا وقت، اس کی اجل، یہ ہے اسم۔ اچھا، ان کے معنی کے لیے آپ دیکھ لیجئے، میں صرف حوالے دیتا ہوں، آیتیں نکالوں گا تو بہت طویل ہو جائے گا۔ معنی دیکھنے کے لیے آپ نکالیں 4/77 اور 7/34۔ اب آتے ہیں معجل، یہ اسم المفعول ہے، مقرر کیا ہوا، 3/145۔ اب آئیے اسمن پر، مسمى پر، اس کا مادہ ہے سین میم واو۔ اسمن، کسی چیز کی وہ علامت جو اسے نمایاں کر دے، اسے واضح کر دے، سامنے لے کر آ جائے، اسے ہائی لائٹ کر دے، اسے کہتے ہیں اسمن۔ نام کو بھی اسم اسی لیے کہتے ہیں، اسمن۔ مسمى اسم المفعول ہے، مسمى، نام رکھا ہوا، نمایاں کیا ہوا، معین شدہ، طے شدہ، مقررہ، یہ اس کے معنی ہے مسمى۔ 13/2، 13/2۔ اب دیکھیں یہی معنی پرویز صاحب نے بھی لیے ہیں، اس لیے میں یہ آیت لے کر آیا تاکہ پتہ چلے کہ یہی معنی پرویز صاحب نے بھی لیے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، 13/2۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہر ایک تیر رہا ہے ایک معین مدت تک کے لیے، ہر ایک، یعنی یہ فضا کے اندر جو کرے تیر رہے ہیں نا، ہر ایک تیر رہا ہے ایک معین مدت تک کے لیے۔ 13/2 ترجمہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، اجل مسمى کا ترجمہ ٹھیک کیا، بالکل یہی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور آیت لیجئے، الی اجل مسمى، الی اجل مسمى، سورہ بقرہ کی 282۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ایک مقررہ مدت، بالکل ٹھیک، یہی ترجمہ بنتا ہے، یہ ترجمہ ہے۔ اجل مسمى 13/2، ایک مدت معینہ، گویا کہ اجل مسمى کا مطلب ان کے ہاں ایک مقررہ مدت ہے، ایک وقت مقررہ ہے، ایک مدت معینہ، اور یہ مطلب بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل درست ہے، لغت کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے۔
لیکن جہاں اس مطلب سے ان کے دوسرے مطلب پہ زد پڑتی ہو، اس مطلب سے ان کے دوسرے مطلب پہ زد پڑتی ہو، ان کے تو یہ قلابازیاں کھانی شروع کر دیتے ہیں، وہاں پھر دکھاتے ہیں کام، یہ کاریگری دکھاتے ہیں، تاکہ یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ موت کا وقت مقرر ہے، جہاں موت کے لیے آیا ہے وہاں قلابازیاں کھانی شروع کر دی، تاکہ یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ موت کا وقت مقرر ہے، معین ہے۔ دیکھیں اب آتے ہیں ہم آیت 6/60 پر، 6 پر، 6 لِیُقْضَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، 6 لِیُقْضَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تاکہ مقررہ معینہ مدت پوری کر دی جائے، مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے، پوری کر دی جائے۔ یقضا فعل مضارع مجہول ہے، تاکہ مدت پوری کر دی جائے، لکھی ہوئی جو ہے، جو طے شدہ ہے، وہ پوری کر دی جائے۔ اب پرویز صاحب اس کا ترجمہ کیا فرما رہے ہیں، ذرا یہ دیکھیں الفاظ میں کس طرح یہ رچے دار وہ جو ہے نا وہ پیدا کرتے ہیں، گول گول اس کے اندر کیا کہ تاکہ تمہارے اعمال کے نتائج کی مدت پوری ہو جائے، تاکہ تمہارے اعمال کی، کہ تمہارے اعمال کی کہاں سے آ گیا، پھر مدت پوری ہو جائے، یہ کہاں سے آ گیا، ہو جائے، مدت پوری ہو جائے، یہ تو فعل معروف ہے، فعل معروف تو قرآن نے استعمال نہیں کیا، وہ تو مجہول استعمال کیا۔ تعریف کی اب میں دیکھیں، تعریف نمبر 1، پوری ہو جائے، یہ پوری ہونا تو فعل معروف ہے، فعل معروف، اور اس کے لیے عربی کی کیا لفظ آتا، کیا آتا، لے یقضا نہیں، لے یقضا آتا، یا نصب کے ساتھ لے یقضا یہ آنا چاہیے تھا، جبکہ آیت میں تو فعل مجہول ہے۔ موصوف نے فعل مجہول کو معروف بنا دیا، کیوں؟ کو پوچھتا کیوں نہیں ہے ان سے کہ بھئی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی آپ کو؟ قرآن میں تو نہیں کر سکتے نا، قرآن میں تو کر ہی نہیں سکتے، یہ تو مشکل ہے ان کی، یار قرآن میں تو نہیں کر سکتے، اگر یہ ممکن ہوتا تو بہت کچھ کر دیا ہوتا، اس میں تو کر نہیں سکتے، معنی میں پھر کرتے ہیں ہیر پھیر، یہ آپ نے کیوں کر دیا؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں، تمہارے اعمال کے نتائج، یہ کہاں سے چپکا دیا آپ نے، کہاں ہے عربی متن کے اندر یہ؟ اب آیت پوری ملاحظہ ہو، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، اللہ وہ ذات ہے جو رات کو تمہیں وفات دے دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ دن بھر تم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، کیا کیا سرگرمیاں دکھائیں، وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہ جانتا ہے تم نے کیا کیا کیا، لیکن پھر بھی تمہیں صبح اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے، کیوں ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہیں پکی موت دے دیتا، ایسا اس لیے کرتا ہے کہ یقضا اجل مسمى، تاکہ تمہاری معینہ مدت جو وقت مقرر ہے وہ پوری کر دی جائے، اعمال کی مدت نہیں، تمہاری مدت، اعمال کی مدت نہیں، اس شخص کی مدت جس کو اٹھا کر کھڑا کیا ہے، رات میں وفات دے دی تھی، صبح کا اٹھنا ایک طرح کا زندہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ رات سونے کے بعد صبح اٹھا کھڑا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اسی لیے اس نے آیت کے شروع میں ہی بتا دیا کہ یہ کام کرنے والی ہستی اللہ ہے، وَهُوَ الَّذِي، یہ اللہ کرتا ہے، یہ جب مدت پوری کر دی جائے گی تو پکی وفات دے دی جائے گی، یہ سونا کچی وفات ہے، اور یہ مدت پوری کون کرے گا، یہ مدت پوری کون کرے گا؟ آیت میں تو مجہول آیا نا، کر دی جائے تو کون کرے گا، انسان یا اللہ، کون کرے گا بتائیں؟ اگر انسان کرتا تو پھر آیت میں آتا لیقضا، تاکہ وہ پوری کر لے، انسان اپنی مدت پوری کر لے، لیقضا، لیکن وہاں تو یہ نہیں آیا، فعل معروف تو نہیں آیا، یہاں تو مجہول آیا، تاکہ پوری کر دی جائے، تو یہ کون کرے گا پوری؟ انسان تو نہیں کرے گا،
اور آیت میں فعل کا فاعل کون آ رہا ہے؟ ذرا ڈھونڈیں، تلاش کریں. بائے اللہ. یہ بائے اللہ دو وجہ سے آ رہا ہے. ایک تو اس پورے دورانیے کا فاعل خود اللہ تعالیٰ ہے اس کے اندر، وہو الذی، وہو الذی. دوسرے یبعثکم کا فاعل بھی اللہ تعالیٰ ہے. وہ تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تم نہیں ہوتے ہو، تمہارے اختیار میں نہیں ہے، پھر وہ اس کے اختیار میں ہے. وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ تمہاری معینہ مدت پوری کر دی جائے. لیکن پرویز صاحب فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کے نتائج کی مدت پوری ہو جائے. تمہارے اعمال کے نتائج کی، ایک تو یہ اعمال کے نتائج چپکایا اس کے اندر، پھر پوری ہو جائے. ہو جائے تو مفعول، یہ تو معروف کا صیغہ ہے. فراڈ کرتے وقت اتنا بھی نہ سوچا کہ اعمال کے نتائج تو روز قیامت کو آئیں گے. جو کوئی بندہ چوری کر کے بھاگتا ہے نا، کوئی نہ کوئی ایسی غلطیاں کرتا ہے. اعمال کے نتائج تو روز قیامت آئیں گے. ابھی سے کہاں سے آ گیا اعمال کے نتائج؟ اور نتائج کی مدت، نتائج کی جو مدت ہوگی یہ جنت کے جہنم کی شکل میں سامنے آئے گی. جنت کی شکل میں سامنے آئے گی یا جہنم کی شکل میں سامنے آئے گی. یہاں تو اعمال کا دورانیہ ہے، یہ تو دارالعمل ہے. نتائج کا دورانیہ تو آخرت میں آئے گا. اور یہ بات خود یہ بھی جانتے ہیں، پرویز صاحب بھی جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے ہیں. دیکھیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 3/184. پرویز صاحب کا ترجمہ کر رہے ہیں. اور جن اعمال کے نتائج اس زندگی میں سامنے نہیں آ سکے، یہ اتنا ٹکڑا انہوں نے لگایا بریکٹ کے اندر. اور بریکٹ بھی کیسی ہے، یہ ذرا غور کرتے جایا کریں. بریکٹ وہ نہیں جو سب لوگ لگاتے ہیں، بہت چھوٹا سا کوما عبارت کے اس طرف اور بہت چھوٹا سا کوما، سنگل کوما عبارت کے اس طرف. یہ انہوں نے اپنی طرف سے بریکٹ بنا دی تاکہ رواں پڑھنے والا سمجھے قرآن کی عبارت یہ. جو کوئی اعتراض اٹھائے تو یہ کہتے ہیں یار میں نے بریکٹ میں لکھا ہے، یہ تو اپنی طرف سے لکھا ہے، اس کا منہ اس طرح بند کر دیں. یہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا. چلیں بہرحال پھر آگے لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ ان کا پورا بدلہ اخروی زندگی میں سامنے آ کر رہے گا، سامنے آ کر رہنا ہے. ان کا پورا بدلہ اخروی زندگی میں سامنے آ کر رہنا ہے. تو آخر میں ہی آئے گا. یہاں تو کوئی تھوڑا بہت بدلہ مل جائے تو مل جائے کسی کو، ورنہ تو انما کہہ کر قرآن کہتا ہے کہ یقیناً بات صرف اتنی ہے، تمہیں پورا بدلہ تو وہیں ملے گا. اس کا تمہارے کیے کے نتائج وہیں ملیں گے یوم القیامہ. اسی لیے اس کو دارالعمل کہتے ہیں، دارالجزا وہ کہلاتی ہے. اخروی زندگی میں سامنے آ کر رہے گا. یہاں بھی انہوں نے کام دکھا دیا لیکن ذرا ہلکا دکھایا. بات تو بارہ کلیئر ہو گئی. یہ اس قسم کی چالاکیاں ان کی جگہ جگہ بھری پڑی ہیں ان کے مفہوم القرآن میں. ان کو ٹریس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی، آسان کام نہیں ہے. مائکروسکوپ لگانی پڑتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے. تو محترم، اعمال کے نتائج تو آخرت میں ملیں گے. پھر آپ نے یہاں یہ کیسے کہہ دیا کہ تاکہ تمہارے اعمال کے نتائج کی مدت پوری ہو جائے؟ اعمال کے نتائج کی مدت، اعمال کی نہیں. ہر آیت میں محترم پرویز صاحب اتنے چکمے دیتے ہیں کہ ان کو ہائی لائٹ کرتے کرتے بندہ تھک جائے اور وہ پورے نہ ہو. اجر مسمى پارٹ 3. یہاں بات کریں گے خودکشی پر. خودکشی، انسان یا تو اپنے تئیں نہ مرنے کی کوشش ہی کرتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، نہ مروں. نہ مرنے کی کوششیں کرتا ہے، لائف کو زیادہ سے زیادہ طویل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوششوں میں مصروف رہتا ہے. زیادہ تو یہی ہوتا ہے. یا حالات کا ستایا ہوا بزدل آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہے، اور عموماً جو کوشش وہ کرتا ہے وہ پوری بھی کر لیتا ہے، پوری ہو جاتی ہے. اس لیے کہ یہ دنیا علت اور معلول کے قاعدے کے روح سے چل رہی ہے، اصولوں ضابطوں سے بندھی ہوئی ہے.
جس نے چلتے ٹرک کے آگے چھلانگ لگا دی تو اس نے مرنا ہی ہے. زہر پی گیا تو مرے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ مرنا ہی ہے. یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے، روزمرہ کا مشاہدہ. اور یہ اس قاعدے کے روح سے ہے جو یہ کہا گیا ہے کہ خلق کل شیء وقدرہ تقدیرہ، 25 کی 2. اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھر اس کو قدر سے باندھ دیا، اصولوں، ضابطوں، قاعدوں سے باندھ دیا. آگ میں کودو گے تو مرنا ہی ہے، لیکن بار بار بتانے کے باوجود بھی، یہ بات میں بار بار بتا چکا ہوں، بتانے کے باوجود بھی یہ ہمارے بھائی پرویزی لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں بات کو، یا سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں. 2 ہی صورتیں ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھنا چاہ نہیں رہے ہیں. کہ قدر سے باندھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اشیاء کائنات کو، لیکن قدر سے اوپر امر بھی ہے، قدر سے اوپر امر بھی ہے. اور پے در پے میں نے اس موضوع پر کئی ویڈیوز بنائی ہیں، لگا رکھی ہیں، موجود ہیں، سنت، قدر، امر، اس عنوان سے. فیس بک پر بہت کچھ مواد موجود ہے. قدر اس وقت تک ہی کام کرتی ہے جب تک اس پر اللہ کی طرف سے کرنٹ آرڈر، دوسرا امر نہ آ جائے. قدر کے اوپر امر آ جاتا ہے، یہ نہیں کرنا یا یہ کرنا ہے، اشیاء کائنات کو کرنٹ آرڈر، یہ نہیں کرنا. میں اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گا، کرتا رہا ہوں بہت مرتبہ. یہاں صرف ایک آیت رکھ کر آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ ہی کے مطیع و فرما بردار ہیں جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، سب کے سب، اس میں حیوانات بھی شامل ہیں اور ملائکہ بھی. اور وہ تکبر نہیں کرتے. ملائکہ کو بھی انسان کا ساجد بنا رکھا ہے، سجدہ کرنے والا، اس کے آگے جھک جانے والا، مطیع. لیکن وہاں بھی جب اللہ کا امر آ جائے گا وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، یہ ایک دوسرا میٹر آ جائے گا. بہرحال وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ کے تابع ہیں. پھر آگے یخافون ربکم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، 16 کی 50، 16 کی 49 اور 50 دونوں نکال کر دیکھ لیجیے. ڈرتے رہتے ہیں یہ تمام، یعنی اشیاء کائنات پلس ملائکہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے اوپر مسلط رب سے جو ان کے اوپر مسلط ہے. اور یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو کرنے کا انہیں امر کیا جاتا ہے. پہلے قدر سے پابند کر دیا تھا، وقت پڑنے پر امر کے تابع کر دیتا ہے، یہ کرنٹ آرڈر آ جاتا ہے، امر. مضارع کا صیغہ ہے انسان، یعنی جو حال اور مستقبل میں چلتا ہے. یہ فلونا، یہ وہی کرتے ہیں اور کریں گے. ما یومرون، جو ان کو حکم دیا جاتا، امر کیا جاتا ہے، یہ امر کیا جائے گا، مضارع کا صیغہ. انسان کی جان ملائکہ نکالتے ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے. پھر بھی میں حوالے دے رہا ہوں، 6/61 اور 5/117، 117، 5/117، 6/61 اور 5/117. اور جو خودکشی کرتا ہے اس نے یہ اقدام کیا ہی اس لیے تھا کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی کتاب میں یہ لکھا تھا، مشیت کی کتاب میں اللہ کی یہ لکھا تھا کہ یہ حرکت کرے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی. یہ اٹھے گا، جا کے ٹرین کے آگے لیٹ جائے گا چلتے، اور جو وہ اس کی موت واقع ہو جائے گی. زہر پی لے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی. اس کا وقت اور طریقہ اسی طرح مقرر تھا، لکھا ہوا تھا اللہ کے ہاں. بتاتا نہیں ہے وہ کسی کو، لیکن لکھ کے رکھا ہوا، مقرر ہے. اس کو اسی کو اجل مسمى کہا جاتا ہے. اجل مسمى کے تحت موت آ گئی، موت کے فرشتے نے اسے موت دے دی، موت کے فرشتے نے اسے موت دے دی. موت کا فرشتہ قدر کے مطابق مامور تھا، اس نے جان نکال لی. سب کام قدر کے تابع ہو گئے، یہ سارے کام قدر کے تابع ہو گئے. امر کا دخل نہ ہوا،
امر کا یہاں دخل نہ ہوا۔ 6 کی 60 کے تحت موت کا وقت مقرر تھا، سب کچھ قدر کے تابع ہو گیا، مقرر تھا، وقت بھی مقرر تھا۔ لیکن اگر موت کا وقت مقرر متعین نہ تھا اور اس نے یہ حرکت کر لی، خودکشی کی کوشش کر لی، تو اسے موت سے ہمکنار نہ کر سکے گی۔ وہ خودکشی، وہ اس کی ایفرٹ، وہ اس کا عمل اسے موت سے ہمکنار نہیں کر سکے گا۔ جی، جل جائے گا، جھلس جائے گا، کٹ جائے گا، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، ٹرک کے نیچے آ گیا، لیکن مرے گا نہیں، مرے گا نہیں۔ جائیں، جا کر ہاسپٹل کا وزٹ کریں، پتہ لگ جائے گا کیسے کیسے لوگ موت کے دہانے پہ کھڑے ہیں، موت نہیں آتی۔ یہ ہے قدر کے اوپر، یہ ہے قدر کے اوپر اللہ کا امر، قدر کے اوپر امر۔ جب وقت پورا ہوگا تبھی مرے گا، ورنہ نہیں مرے گا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں مر جاتے ہیں لوگ، یہ مشاہدہ ہے، یہ ہے مشاہدہ، مشاہدہ۔ مشاہدے سے آگے بڑھ کر اللہ پر ایمان کا تقاضا سامنے آتا ہے۔ مشاہدہ تو یہ ہے، مشاہدے سے آگے بڑھ کر اللہ پر ایمان کا تقاضا۔ مشاہدے پر یقین کرنا ایمان نہیں ہے جناب، یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ تو تمام مولدین کا ہے، یہ تو یقین تمام مولدین کرتے ہیں، تمام یہ نیچری لوگ جو ہیں یہ سب کرتے ہیں۔ اب ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان تو اس سے آگے کی چیز ہے نا، مشاہدے سے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، پہلے بھی میں دکھا چکا ہوں، دوبارہ دکھاتا ہوں، ایک نئے اینگل سے سامنے آ جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، یہ وہی آیت ہے جو پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، 3/145۔ اور کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر مر جائے، یہ لکھا ہوا اور مقرر کیا ہوا ہے، کتابا مؤجلا، لکھا ہوا اور مقرر کیا ہوا۔ اس آیت پر میں اجل المسمى کے پارٹ 2 میں بحث کر آیا ہوں۔ یہاں میں لفظ اذن سے بحث کروں گا، اذن، اس میں لفظ اذن بھی آیا نا، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، یہاں پہ اذن سے بحث کروں گا۔ اذن کے معنی ہے اجازت، الاؤ، پرمیشن، اور جناب پرویز صاحب نے بھی اس کے یہی معنی لیے ہیں، وہاں لیے ہیں جہاں جہاں ان کے مقصد پر زد نہیں پڑتی، اور جہاں ان کے مقصد پر زد پڑتی ہے وہاں پھر جو ہے قلع بازی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب 2 آیتیں رکھتا ہوں میں، فن کے ہننا بے اذن، اذن آ گیا، بے اذن اہلہن 4/25، لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالک کی اجازت سے نکاح کرو، پرویز صاحب کا ترجمہ، 4/25 کا پرویز صاحب کا ترجمہ، لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالک کی اجازت، اذن کے معنی اجازت، اجازت سے نکاح کرو۔ دیکھیں اذن کے معنی اجازت، دیکھا آپ نے۔ دوسری آیت، لما اذنت لہم، لما اذنت لہم 9/44، رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان غداروں کو پیچھے رہنے کی، جنگ سے پیچھے چھوٹ دے دی، جنگ سے پیچھے رہنے کی اجازت دے دی، آپ نے مطلب اجازت کیوں دے دی؟ تم نے ان غداروں کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی، اذنتا، تو نے اجازت دے دی۔ اذن کے معنی اجازت، وہاں بھی آپ نے دیکھا 4/25 میں بھی اذن کے معنی اجازت، اور یہاں 9/44 میں بھی اذن کے معنی اجازت، بالکل ٹھیک عربی لغات کے مطابق، ایمانداری سے ترجمہ کر دیا۔ لیکن اس آیت میں جہاں اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، وہاں زبان کو پھر وہی مروڑیاں لگانی شروع کر دی۔ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اب پھر دوبارہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اذن کا ترجمہ ہی گول کر گئے، 3/145 میں اذن کا ترجمہ ہی گول کر گئے۔
وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی شخص مر نہیں سکتا بغیر اللہ کی اجازت کے. یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا اصل. اگر یہاں بھی شرافت سے اذن کے جو معنی ہے وہی کر دیتے تو اللہ کی مداخلت ثابت ہو جاتی. پھر تو اللہ کی مداخلت ثابت ہو رہی ہے نا، اور وہ کرنی نہیں ہے، وہ ثابت ہونے دینی نہیں ہے. لہذا ترجمہ فرمایا پھر آپ نے کہ موت خدا کے طبعی قانون کے مطابق واقع ہوتی ہے. یہ اس کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی شخص نہیں مر سکتا بغیر اللہ کے اذن کے، اللہ کی اجازت کے، اللہ کی پرمیشن کے. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے موت خدا کے طبعی قانون کے مطابق واقع ہوتی ہے. دیکھا جناب، اذن اجازت کا لفظی گول کر دیا سرے سے، لفظی گول کر دیا. اذن، وہ اذن کہاں چلا گیا، اس کی کیا معنی کر دیا آپ نے؟ طبعی قانون، یہ کیسے کر دیے؟ یا اذن کے معنی کر دیے خدا کا طبعی قانون، طبعی قانون. اگر اذن کے معنی خدا کا طبعی قانون ہی ہے تو پھر ان آیات میں آپ نے اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا 4:25 میں اور 9:44 میں؟ وہاں تو اس کا ترجمہ آپ نے اجازت کیا ہے. یعنی جہاں آپ کا جو دل چاہے گا آپ ترجمہ فرمائیں گے، کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ نہیں. اور آپ نے جہاں کسی لفظ کے معنی گول کرنے ہوں تو اپنی زبان اور قلم کو ایسے گھماتے ہیں کہ سامنے والا سوچتا ہی رہ جائے، سوچنے والا، آنکھیں بند کر کے پڑھنے والا نہیں، سامنے والا سوچتا ہی رہ جائے کہ فلاں لفظ بھی تو تھا اصل عبارت میں، عربی متن میں، وہ کہاں غائب ہو گیا، وہ کہاں چلا گیا، اس کا ترجمہ کہاں چلا گیا. اسی طرح سے موت کا قانون بھی مقرر ہے. جس طرح کوئی مر نہیں سکتا نا اللہ کے اذن کے بغیر، اسی طرح کوئی موت کو ٹال بھی نہیں سکتا. موت کا قانون بھی انہی اصولوں پر مقرر ہے، انہی آیات سے ثابت ہے. یہ بات بھی انہی آیات سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر موت آ گئی اور مضبوط قلعے میں بھی تم جا چھپو گے تو وہ مضبوط قلعہ بھی تمہیں نہیں بچا سکتا. قارون کی مثال موجود ہے، نوح کے بیٹے کی مثال موجود ہے، فرعون کی مثال موجود ہے، اور آج کے دور میں سب سے بڑی مثال، آج کے دور میں اس سے بڑی مثال نہیں ملے گی آپ. ورلڈ فیمس شخص کون؟ مائیکل جیکسن نے جینے کے 150 سال تک کی پلاننگ کر رکھی تھی کہ 150 سال تک میں نے جینا ہی جینا ہے. پیسے کی تو کمی تھی نہیں اس کے پاس. درجن بھر ڈاکٹر اس نے ہائر کر رکھے تنخواہ پر، بھاری تنخواہ دے کر. ہر کھانے سے پہلے چیکنگ ہوتی تھی، ٹیسٹنگ ہوتی تھی. ڈاکٹرز کی تجویز کرتا کھانے کے بغیر کچھ کھاتا نہیں تھا. اپنے اعضاء فیل ہونے کی صورت میں ہر عضو، ہر آرگن کے لیے اس نے پیسے دے کر ڈونر خرید رکھے تھے. ڈونرز کے وقت پڑنے پر وہ اس کے مطلوبہ آرگن ڈونیٹ کریں گے. لیکن جب موت آئی تو سب سے بڑے ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے جھرمٹ میں موت کا فرشتہ جان نکال کر لے گیا. صرف 50 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں چل بسا. 150 سال کی پلاننگ، سارے وسائل اکٹھے کر لیے تھے اس نے اپنے لیے، 50 سال میں نکل لیا. مائیکل جیکسن کی موت ان نیچریوں کے منہ پر بھرپور تھپڑ، تماچا. یہ دیکھ لو کہ اللہ قادر مطلق ہے، زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے. اس کا قانون مقرر نہیں ہے، وقت مقرر ہے. قانون مقرر نہیں ہے، وقت مقرر ہے. اجل مسمى، قرآن کے الفاظ میں تعریف کیے بغیر آپ یہ بیانیہ رکھ ہی نہیں سکتے جو آپ نے رکھا ہے، لانچ کیا ہے. اسی لیے آپ نے سب سے پہلے عربی زبان پر حملہ کیا کہ یہ زبان ہی مجوسی تحریف کی نظر ہو گئی ہے. اللہ آپ لوگوں کے حال پر رحم فرمائے اور تحریف کو سمجھنے کی توفیق دے. چلیے آقا وسلام، یہ سنسار.